نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی. اس باب کی جو آخری حدیث مبارکہ عرض کی گئی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مثل آئینے کے ہے، اور مومن مومن کا بھائی ہے. اس پر اس کی جائیداد وغیرہ کو روک کر رکھتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے. یعنی اس کے اندر اتنا خلوص ہے، اتنی محبت ہے، ایسی ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی جائیداد ہو، کوئی اور چیز ہو، اس کی وہ حفاظت کرتا ہے، اسے نقصان نہیں پہنچاتا، اسے ضائع نہیں کرتا. اب اس کے بعد آگے اس کا جو اختتام ہے فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کا جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو یہ احادیث مبارکہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بتوفیقہ تعالی گزشتہ سطور میں جن مبارک احادیث کا ذکر آیا ان میں ایسے اعمال کا بیان ہے جو ایک مومن کے ایمان کو درجہ کمال تک پہنچانے میں نہایت مؤثر ہوتے ہیں. یعنی اس باب میں جتنی بھی احادیث گزری ہیں تو ان کا مقصد یہی ہے کہ ایک مومن کا جو ایمان ہے وہ درجہ کمال تک پہنچے، وہ ترقی کرے، وہ تنزلی کی طرف نہ جائے. ایمان ایک ایسا جوہر ہے جو خود تو دل کے اندر ایسے چھپا رہتا ہے. یعنی ایمان، کوئی کہے کہ ایمان دکھاؤ، ایمان کہاں ہے؟ تو ایمان نظر تو نہیں آئے گا. ایمان تو دل کے اندر ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، وہ باطن کی چیز ہے، وہ ظاہر کی چیز نہیں ہے. اس لیے کوئی کہے کہ نکال کر دکھاؤ تو نکال کے دکھا نہیں سکتے. تو ایمان ایک ایسا جوہر ہے، جیسے ہمارے جسم میں روح ہے. کوئی کہے کہ روح کہاں پر ہے؟ روح دکھاؤ. روح ہمیں تو نظر نہیں آتی، لیکن وہ روح نظر تو نہیں آتی لیکن روح موجود ہے. اگر روح ہے تو جبھی تو حیات ہے. ایمان ہے جبھی تو ہم نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وہ ایمان اندر کی چیز ہے، وہ باہر کی چیز نہیں ہے. تو ایمان ایک ایسا جوہر ہے جو خود تو دل میں ایسے چھپا رہتا ہے جیسے پھول میں خوشبو. اب کوئی کہے کہ خوشبو تو آ رہی ہے لیکن خوشبو دکھاؤ کہ خوشبو کہاں ہے؟ تو خوشبو کو دکھایا نہیں جاتا، اسے محسوس کیا جاتا ہے، اسے سونگا جاتا ہے، لیکن خوشبو پھول کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. مگر اس کی شادابی اور رونق اور مومن کے بدن پر اس کا اثر ظاہری اعمال کی صورت میں پھوٹ پھوٹ کر ظاہر ہوتا ہے. کہ اس ایمان کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نیک عمل کرتا ہے اس نیک عمل کی جو برکات ہے اس کے بدن سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہیں، اس کے چلنے پھرنے سے ظاہر ہوتی ہیں، اس کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ یہ ایمان والا بندہ ہے کہ اس کے اندر سے اس کے ایمان کی جو شعاعیں ہیں وہ پھوٹ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان اعمال و اخلاق کا آپس میں ایسا ربط خفی پیدا فرمایا ہے
کہ اگر کوئی شخص کسی بھی نیک عمل پر استقامت کے ساتھ دوام اختیار کر لیتا ہے، یعنی کوئی نیکی مستقل کرتا رہتا ہے، پابندی کے ساتھ کرتا رہتا ہے، اور اس عمل کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے میں کوئی کسر روا نہیں رکھتا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو کیا لیکن وہ بوجھ اتارنے کے لیے، جیسے سر سے بوجھ اتار دیا، نماز تو پڑھی لیکن ایسے پڑھی کہ سر سے بوجھ اتار کے پھینکا، نہ اس کے اندر مسائل کی فکر ہے، نہ آداب کی فکر ہے، نہ اعضاء کا استعمال صحیح ہے، نہ قرت کا اہتمام ہے، بس اٹھک بیٹھک ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، نماز تو ہو رہی ہے لیکن جس حسن و خوبی کے ساتھ اسے انجام دینا چاہیے اس حسن و خوبی کے ساتھ انجام نہیں دے رہا۔ اور اللہ تو اس عمل کو پسند کرتا ہے جس کو بنا سنوار کر خوبصورت انداز میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے، اللہ خود خوبصورت ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو کسی بھی عمل کو جب انسان کرنے لگے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں عجلت اور جلد بازی نہ ہو، نماز میں اٹھک بیٹھک نہ ہو، آرام کے ساتھ بنا سنوار کر اسے، کیونکہ کس کو پیش کر رہا ہے، اللہ کو پیش کر رہا ہے، اور اللہ ایسی کسی گری پڑی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو اور اس کو بنا سنوار کر اس کے سامنے پیش کیا جائے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو حسن و خوبی کے ساتھ جب آدمی کسی عمل کو ادا کرتا ہے اور اس میں اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑتا، کوئی کمی نہیں چھوڑتا، تو اس ایک عمل کی برکت سے دیگر اعمال کی ادائیگی نہایت سہل ہو جاتی ہے۔ کہ ایک آدمی کسی نیک عمل پر استقامت حاصل کرتا ہے، پابندی کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں وہ نیک عمل ایک عمل نہیں رہتا، ایک عمل دوسرے عمل کا ذریعہ بنتا ہے، تیسرے عمل کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایک نیکی دوسرے نیکی کا دروازہ کھولتی چلی جاتی ہے، زندگی کے اندر نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ مثلا ایک حیا والے عمل کو لے لیجیے، حیا جو انسان کے ایمان کا بھی جوہر ہے، اور وہ حیا ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ تو جب ایک مومن اس کے اندر یہ وصف ہے، ایک صفت ہے حیا، اوج کمال کو پہنچتا ہے تو اس کی برکت سے گناہوں سے بچنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، اور حقوق العباد کی ادائیگی، لوگوں کے مال و جان، عزت و آبرو کی حفاظت، اہل و عیال اور ماتحتوں سے حسن سلوک کا اہتمام اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ حیا کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، کہ جس کے اندر جتنی حیا بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی خوف اور خشیت بھی بڑھتا جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ سے بھی حیا کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے بندوں سے بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے قرآن سے بھی وہ حیا کرتا ہے، اللہ کے گھر سے بھی وہ حیا کرتا ہے، اور پھر زندگی کے اندر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اگر کسی گناہ کا موقع آتا ہے، اس کے اندر حیا موجود ہے، تو اس حیا کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے کہ گناہ کیسے کروں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو جواب دینا ہے، گناہ میں کیسے کروں کہ کل میرے کسی بڑے کو پتہ چل گیا تو رسوائی ہو جائے گی۔ تو اللہ کی مخلوق سے بھی حیا کرتا ہے، اللہ سے بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے قرآن سے بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے گھر سے بھی حیا کرتا ہے، اللہ والوں سے بھی حیا کرتا ہے۔ یہ حیا جب بڑھتی ہے تو یہ اوج کمال پر پہنچتی ہے، اور جتنی یہ حیا بڑھتی جاتی ہے اس کے اندر حقوق کی ادائیگی آتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ سوچتا ہے کہ کل اللہ کو جواب دینا ہے، اگر میں نے کسی کی حق تلفی کر دی، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، تو وہ حیا جو ہے مانع ہو جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور جب آدمی کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو کس وجہ سے کرتا ہے؟ وہ بے حیائی کی وجہ سے کرتا ہے، کہ پہلے اس کے اندر کی حیا چلی جاتی ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پہلے اس کے اندر کی حیا چلی جاتی ہے جب وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر حیا ہوتی تو باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرتا، وہ نگاہ اٹھا کر ترچھی نگاہ سے باپ کو نہ دیکھتا، ماں کو نہ دیکھتا۔ لیکن اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو کس وجہ سے کر رہا ہے؟ کہ اس کے اندر کی حیا چلی گئی ہے،
اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی کے اندر کی حیا چلی جائے، حیا نہ رہے، حیا باقی نہ رہے، انسان اس کی حفاظت نہ کرے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ جو چاہے کر گزرے، اس سے کچھ بعید نہیں ہے، یعنی حیا جانے کے بعد یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے۔ تو اب اس کے اندر حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام آ جاتا ہے۔ یہ لوگوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرنے لگتا ہے، اور یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگتا ہے، اس نے سلوک کرنے لگتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ایک وصف اس نے اپنے اندر پیدا کر لیا، اور اس وصف کو اوج کمال تک اس نے پہنچا دیا، وہ حیا کا وصف تھا۔ اب اس کی برکت سے زندگی کے اندر بہت سی بھلائیاں آ گئیں، بہت سی نیکیاں آ گئیں، اور جب وہ بھلائیاں اور نیکیاں آئیں تو بہت سی خرابیوں سے یہ بچ گیا۔ سمجھتے ہیں کہ اگر اہل ایمان ان ایمانی تقاضوں پر پورا اترے اور اپنے آپ کو ان اوصاف کا مظہر بنا لے، یعنی جو احادیث مبارکہ اس باب میں گزر چکی ہے، جو ایمان کی صفات ہیں، اس کی صفات اور اس کی خصلتیں ہیں، تو اگر اس کو اپنا زندگی کا، ایمان کا حصہ بنا لیں، تو پھر ہمارے معاشرے میں جو بددیانتی اور فساد کا تعفن بپا ہے، معاشرے کے اندر جو بددیانتی اور فساد کا تعفن بپا ہے، فحاشی اور عریانی کا جو سیلاب امڑ رہا ہے، لوٹ مار اور رشوت ستانی کا جو بازار گرم ہے، اپنے پیٹ کا جہنم اور حرص و ہوس کی آگ بجھانے کے لیے دوسروں کے اموال کو جو شیر مادر کی طرح ہضم کیا جا رہا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ نہ رشوت سے کوئی بات ہے، نہ سود سے کوئی بات ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ لقمہ حرام سے کوئی پرہیز ہے، بس مال مل جائے، جہاں سے چاہے مل جائے، رشوت سے مل جائے، سود سے مل جائے، حرام سے مل جائے، کہیں سے بھی مل جائے، بس مل جائے۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ اس کے ایمان کے جو تقاضے ہیں یہ اس کو پورا نہیں کر رہا، اور اس کے اندر ایمان تو ہے لیکن بہت ہی کمزور درجے کا ایمان ہے، اتنا کمزور ہے کہ ان برائیوں سے نہیں رک پا رہا، کہ بے حیائی سے، فحاشی سے، بددیانتی سے، فساد فی الارض سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی چند دن پہلے کتنا فساد ہوا، یہ کیا تھا؟ یہ فساد فی الارض تھا، اور اس کا سبب یہی تھا کہ اندر سے حیا چلی گئی۔ اگر اندر حیا ہوتی ہے، حیا والے ہوتے، اور اس میں نوجوان بھی ہیں، نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک لڑکی کے اندر کتنی حیا ہوتی ہے کہ وہ تصور نہیں کر سکتی کہ وہ گھر سے باہر نکلے یا اس طرح آزادی کے ساتھ لڑکوں کے درمیان وہ گھومے، وہ توڑ پھوڑ کرے، وہ جلاؤ گھیراؤ کرے۔ آخر کس قماش کے یہ لوگ ہیں اور کس طرح سے ان کی تربیت کی گئی ہے؟ کہاں انہوں نے تربیت پائی ہے؟ کس نے ان کے ذہنوں کو بگاڑا ہے کہ جنہوں نے ملک کو آگ لگا دی؟ آپ اندازہ تو لگائیے کہ کس کے ساتھ دشمنی کی، کہ حب الوطنی من الایمان، وطن کی جو محبت ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، کہ اپنے وطن سے، اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دھرتی ہے مثل ماں کے ہے، جیسے ماں سے محبت ہوتی ہے اس دھرتی سے محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر جس ملک نے ہمیں شناخت دی ہے، جس ملک نے ہمیں شناخت دی ہے، تو وہی مثال ہے کہ جس شاخ پر بیٹھے اسی شاخ کو کاٹ بھی رہے ہیں، جس برتن میں کھا رہے ہیں اسی میں چھید بھی کر رہے ہیں۔ ان سے بڑا ملک دشمن کون ہوگا؟ آپ اندازہ تو لگائیے کہ کس طرح سے قیامت بپا کر دی۔ تو یہ تربیت کا اثر ہے کہ کہیں سے ان کی ایسی تربیت کی گئی، ان کے ذہنوں کو ایسا معوف کر دیا گیا، بگاڑ دیا گیا کہ وہ سب کچھ کر گزرے، سب کچھ کر گزرے۔ تو آج یہی حال ہے کہ پرایا مال ہے لیکن نہ چوری کا دیکھتا، نہ رشوت کا، نہ سود کا، بشیر مادر کی طرح، جیسے ماں کا دودھ ہوتا ہے نا حلال ہے، اس حرام کو بھی حلال سمجھ کے لے رہا ہے۔ پھر کمزوروں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، آج یہی ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر، کہ جو کمزور طبقہ ہے وہ پس رہا ہے، اور جو طاقتور ہے وہ عیش کر رہا ہے، وہ تو طاقت کے نشے میں ہے،
کسی کو مال کا نشہ ہے، کسی کو اقتدار کا نشہ ہے، کسی کو کرسی کا نشہ ہے، اور اس اقتدار کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں پس کون رہا ہے؟ کمزور طبقہ، غریب طبقہ وہ پستا چلا جا رہا ہے۔ جتنی مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ غربت کی سطح سے نیچے آتے چلے جا رہے ہیں، جن کے لیے 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ کیفیت ہے۔ اور وہاں ملک چلانے والے آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں یا وہ اس کے حزب مخالف میں ہیں، اپوزیشن میں ہیں، کسی کو عوام کی فکر نہیں ہے کہ عوام کی بھلائی کیسے ہوگی۔ اگر یہ عوام کے ہمدرد ہوتے، خیرخواہ ہوتے، کبھی آپس میں نہ لڑتے، یہ آپس میں مل بیٹھ کر چلتے، بھائی اب اس گرداب سے کشتی کو نکالے کس طرح سے؟ تو پتہ چلا کہ کوئی اقتدار میں آنے کے لیے لڑ رہا ہے اور کوئی اقتدار کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن پس کون رہا ہے؟ پس تو عوام رہی، جن کا گزر بسر آج مشکل ہو گیا، کھانا پینا مشکل ہے، دوا دارو مشکل ہے، بجلی گیس کے بل جمع کرنا مشکل ہے، تو عوام پس رہی ہے۔ تو کمزوروں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، الغرض ہر قسم کی برائیاں، خواہ وہ عبادات میں کوتاہی کی صورت میں ہو یا معاملات میں اخلاقی ہو یا معاشرتی، ایک دم سے کافور ہو جائیں گی اگر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر لے۔ اللہ کرے کہ ہر مومن اپنے مرتبے اور مقام کی لاج رکھتے ہوئے سوچے کہ میں ہوں کون؟ ارے بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے نبی کا نام لیوا ہوں، تو جب میرے ساتھ اتنی بڑی نسبت لگی ہوئی ہے، اللہ کی نسبت بھی ہے، اللہ کے رسول جو سید الانبیاء بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے، ان کی نسبت میرے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے کہ میری زندگی تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے اندر آزادی، بے باکی، بے حیائی۔ تو اگر انسان اپنی اصلاح کر لے، اپنے کو درست کر لے، اپنی کوتاہیوں کو درست کر لے، اور وہ اس وجہ سے درست کر لے کہ اس نسبتوں کی لاج رکھے، تو پھر اپنی صورت، اپنی سیرت کی تعمیر منشأ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے میں مستعد ہو جائے۔ اگر اس کے دل میں یہ فکر بیدار ہو جائے، پھر وہ اپنے ظاہر کو بھی درست کرے گا، اپنے باطن کو بھی درست کرے گا، اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو، کیوں کہ وہ نام لیوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں یہ بات ذکر کر دینا مناسب ہے کہ ان مذکورہ بالا احادیث میں جو گزری ہے، اس میں جو ایمانی کیفیتوں کو بیان کیا گیا ہے، جن خصلتوں کو بیان کیا گیا ہے، وہ 2 طرح کی ہیں۔ بعضی تو ایسی خصلتیں ہیں جو غیر اختیاری ہیں، ان کے پیدا کرنے میں بندے کے کسی فعل کا دخل نہیں ہے، جیسے رقیق القلب ہونا یعنی نرم دل ہونا، حیادار ہونا، یا اس کے دل کے اندر ایک رقت کا پیدا ہو جانا، کسی کام کے اندر، عبادت کے اندر دل لگنا، غیر اختیاری چیز ہے، انسان اس غیر اختیاری کا مکلف نہیں ہے۔ اور بعض ایمانی خصلتیں ایسی ہے کہ جس کا حاصل کرنا بندے کے اختیار میں ہے، کہ بندہ اپنے ارادے اور عمل کے ذریعے سے ان صفات سے آراستہ ہو سکتا ہے، ان صفات کو اختیار کر سکتا ہے، اس کے لیے اپنے ارادے اور اختیار سے اسے کوشش کرنی چاہیے، وہ چیز اسے حاصل ہو جائے گی۔ جیسے ایک آدمی چاہتا ہے نا یہاں سے بھائی میں جامع مسجد چلا جاؤں، تو ظاہر ہے بیٹھے بیٹھے تو نہیں جائے گا، پہلے وہ ارادہ کرے گا، پھر اپنے اختیار سے اپنے آپ کو کھڑا کرے گا، پھر اس راستے پہ قدم بڑھانا شروع کرے گا، وہاں تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جس کے کرنے کے لیے بندے کو ارادہ بھی کرنا پڑتا ہے اور اپنے اختیار کو بروئے کار لانا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، وہ نیکیاں اس سے آسانی کے ساتھ ہونے لگتی ہیں۔ تو بندہ اپنے ارادے اور عمل کے ذریعے سے ان صفات سے آراستہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے نا، اب اس کے پاس لباس تو موجود ہے، اب اس لباس سے آراستہ کیسے ہو؟ تو بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس لباس کو اٹھا کر پہننا شروع کر دے، آراستہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس لباس کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کو پہن نہیں رہا اور کہتا بھی کہ مجھے اس لباس سے آراستہ ہونا ہے، تو نہیں ہو سکتا۔
اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پہننے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے پہن لے، اس کو لباس سے آراستہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو نیک عمل شریعت نے تعلیم کیے ان نیک عمل پر عمل کرنا شروع کر دے تو تو اس کے انوار سے برکات سے آراستہ ہو جائے گا۔ جیسے اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اب ہاتھ بھی کا استعمال بھی اپنے اختیار میں ہے اور زبان کا استعمال بھی اپنے اختیار میں ہے۔ اب اگر اس کا غلط استعمال کر رہا ہے تو اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اور جس اختیار سے غلط استعمال کر رہا ہے اسی اختیار سے اس کے استعمال کو درست بھی کر سکتا ہے۔ آنکھ کا استعمال ہے کہاں کرنا چاہیے؟ بھئی جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں پہ آنکھ اٹھ جائے، جہاں اللہ نے منع کر دیا وہاں پہ آنکھ جھک جائے۔ اب یہ استعمال جو ہے دیکھنا اور نہ دیکھنا، یہ آنکھ مجبور نہیں ہے، بندہ اختیار سے دیکھتا ہے اور اختیار سے نہیں دیکھتا۔ تو اب یہاں پر یہ مجبور نہیں ہے، محتاج نہیں ہے کہ یہ آنکھ خود بخود دیکھ رہی ہے یا زبان خود بخود بول رہی ہے، نہیں، اس کے پیچھے اس کا ارادہ کار فرما ہے اور وہ اختیار اس کے پیچھے موجود ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اور وہ خدا داد اختیار ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ جو خدا نے اس کو اختیار اور ارادہ دیا ہے وہ خدا داد ہے، اس کا استعمال صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے۔ اب انسان سوچ لے میں نے کرنا کیا ہے، صحیح کرے گا اس کا اچھا صلہ پائے گا، اور اگر غلط استعمال کرے گا تو برا صلہ پائے گا۔ اسی طرح حرص و طمع کو چھوڑ دینا، لالچ، حرص، طمع چھوڑ دینا، کسی پر لعنت اور ملامت سے باز رہنا۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، چلتے پھرتے کسی پہ لعنت، کسی پہ ملامت، کسی کو برا، کسی کو گالی، تو ان کے نزدیک تو ایک مشغلہ ہے لیکن ہے تو برا، اور اس کے کرنے میں کیا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ اس کی نفس کو لذت آ رہی ہے، اس کے نفس کو مزہ آ رہا ہے، اس لیے کسی پہ لعنت کرتا ہے، کسی پہ ملامت کرتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے نہیں، نفس کے لیے ہے، اور جو کام انسان اپنے نفس کے لیے کرے اسے چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر ایمان پر محنت کو جاری رکھا جائے اور ان اعمال کو بجا لانے کے ساتھ جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اگر ایمان کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کی جائے تو پہلی قسم کی خصلتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، یعنی دل کے اندر رقت۔ ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اب ذکر کرنا اختیاری ہے لیکن رقت کا طاری ہونا، دل میں نرمی کا آنا غیر اختیاری ہے۔ لیکن جب اللہ کا ذکر کرتا رہے گا بالآخر دل میں رقت آ جائے گی، دل میں نرمی آ جائے گی۔ تو پہلے اختیاری کاموں کو کرنے کی عادت ڈال لے کہ وہ جو غیر اختیاری چیزیں وہ بھی خود بخود حاصل ہو جائیں گی۔ تو اگر ایمان پر محنت کو جاری رکھا جائے اور ان اعمال کو بجا لانے کے ساتھ جن کا ذکر پہلے گزر چکا، اگر ایمان کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کی جائے تو پہلی قسم کی خصلتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، یعنی وہ غیر اختیاری چیزیں وہ بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری قسم کی خصلتوں کے حاصل کرنے کے لیے اپنے اختیار اور ہمت سے کام لیتے ہوئے، اس چیز سے اپنے اختیار سے اور ہمت سے کام لیتے ہوئے ایک ایک خصلت کو حاصل کرنے کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہے، ایک جد و جہد چاہیے اور وہ بھی مسلسل چاہیے۔ جب کسی ایک خصلت میں رسوخ ہو جائے اور اس کا بے تکلف صدور ہونے لگے تو دوسرے وقت کو لے کر اسی طرح محنت کرے کہ بھئی آنکھ قابو میں آ جائے تو زبان پہ محنت کرے، کان پر محنت کرے، دل پر محنت کرے، ہاتھ پیروں کا استعمال صحیح کرے، ایک ایک چیز کو ٹھیک کرتا چلا جائے۔ چند دنوں کی محنت ایک کامل الایمان مومن اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ شخصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر امتی کی صورت میں ثمر بار ہوگی۔ یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی، اس محنت کو اللہ ضرور کامیاب کرے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ دنیا کے لیے جو آدمی محنت کرے تو اس میں تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ دنیا کی محنت کو اللہ کامیاب کر دے، جتنا چاہے جیسا چاہے اللہ اس کو دے دے، لیکن جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔
اور یہاں پہ یہ بھی فرما دیا وَهُوَ مُؤْمِن کہ وہ کوشش کرنے والا ایمان والا بھی ہو، کیونکہ مومن جو ایمان والا ہے اس کی کوشش کا صلہ اسے آخرت میں ملے گا، اور اگر کافر کو اچھا کام کرتا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہے اس کی کوشش کا صلہ آخرت میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کافر دیکھو کتنی چیریٹی کرتے ہیں، کتنے بھلائی کے کام دنیا کے اندر کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ دنیا میں اس کا صلہ دے دیتا ہے۔ تو چند دن کی محنت سے ایک ایمان والا بندہ اللہ کے نزدیک بھی برگزیدہ بن جاتا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر بن جاتا ہے، اور ایک ثمر آور وہ پھل اس کے اندر سے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے حضرات جو اپنے اندر محنت و مشقت اور اپنے نفس کی خواہشات کو پامال کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی نیکی پر استقامت نہیں ہوتی، گناہ سے جو ہے ہم سے بچا نہیں جاتا، پھر ہم کیا کریں؟ تو ان کے لیے سہل ترین اور کیمیا اثر تدبیر یہ ہے، آسان راستہ یہ ہے کہ وہ ایسے اہل اللہ اور خاصان خدا کی صحبت و معیت کو لازم پکڑ لیں، نیک صحبت کو اختیار کر لیں، بس اس نیک صحبت کی برکت یہ ہوگی اللہ ہمت کا خزانہ اندر پیدا کر دے گا، پھر جس نیکی کا کرنا مشکل تھا وہ بھی آسان ہو جائے گا، جس گناہ سے بچنا مشکل تھا اس سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، اور یہ برکت ہوگی اس نیک صحبت کی۔ تو نیک صحبت کو لازم پکڑ لیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان خصائل ایمانیہ سے متصف فرمایا ہے۔ رفتہ رفتہ ان حضرات کی عالی اخلاق غیر شعوری طور پر یعنی محسوس بھی نہیں ہوگا، اور اندر ہی اندر کوئی تبدیلی ہو رہی ہوگی، اندر سے دل بدل رہا ہوگا، اعمال بدل رہے ہوں گے، بس رفتہ رفتہ تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ تو رفتہ رفتہ ان حضرات کے عالی اخلاق اور غیر شعوری طور پر ان کے ہم نشین کے قلب میں سمونے لگیں گے، وہ چیزیں خود بخود منتقل ہونے لگیں گی۔ ان کی برکت سے نہ صرف نفس کی مخالفت آسان ہو جاتی ہے، اب تو مشکل لگتی ہے نا کہ نفس کچھ کہتا ہے لگتا ہے مشکل ہے کہ کیسے بچے، لیکن جب نیک صحبت میں جائے گا تو نفس کی مخالفت کرنا، اس کی خواہشات کو پامال کرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ خواہشات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے میں ایک گنا لذت حاصل ہوتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ انسان یا تو شکست کھاتا ہے یا شکست دیتا ہے، اب یہاں نفس سے بھی مقابلہ ہے، شیطان سے بھی مقابلہ ہے۔ اب ایک تو ہے شکست کھا جانا، جو نفس نے کہا وہ کر لیا، جو شیطان نے کہا وہ کر لیا، تو کیا ہوا کہ نفس سے بھی شکست کھا گیا، شیطان سے بھی شکست کھا گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ نفس نے کہا اس نے کہا میں نے نہیں کرنا، شیطان نے کہا کہ یہ کر لے گناہ، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا، تو اس نے شیطان کو بھی پچھاڑ دیا، نفس کو بھی پچھاڑ دیا۔ تو یہ جو ایک جیت ہے نا، ایک فتح ہے، ایک کامیابی ہے، اس کی جو لذت ہے کہ نفس کو شکست دینے کی لذت، شیطان کو شکست دینے کی لذت، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ لذت ایسی ہے کہ جسے الفاظ میں انسان بیان نہیں کر سکتا، اسے اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ ایمانی صفات، یہ ایمانی خصلتیں اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے، اور جو بھی احادیث مبارکہ پڑھی گئی، سنی گئی، اور جن جن باتوں کا ذکر ہوا اللہ ان اچھی صفات سے ہمیں متصف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم
یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات سے چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس باب میں جن صفات کا ذکر ہوا، جن خصلتوں کا ذکر ہوا، یا اللہ وہ ایمانی صفات، وہ ایمانی خصلتیں یا اللہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ ان اچھی صفات سے ہمیں متصف فرما۔ یا اللہ با حیا بنا، با کردار بنا۔ یا اللہ حیا کی حفاظت کرنے والا بنا، خلق خدا سے محبت کرنے والا بنا۔ یا اللہ دلوں سے تکبر کو، بڑائی کو، عار کو، استکبار کو نکال دے۔ یا اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا۔ یا اللہ خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا۔ یا اللہ نرم برتاؤ کرنے والا بنا، دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما۔ اپنی رضا کے لیے یا اللہ مٹنا نصیب فرما، سچی تواضع یا اللہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما۔ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو خطا فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے، یا اللہ جلاؤ گھیراؤ سے، لوٹ مار سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، یا اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ اسے تا قیام قیامت آباد فرما۔ یا اللہ ہر اندرونی بیرونی سازشوں کو ناکام فرما، بے نقاب فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی تائید و نصرت کو شامل حال فرما۔ یا اللہ بے یار و مددگار نہ فرما، سب کے گھروں میں یا اللہ خوشیاں، راحتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ ہر قلت سے، دقت سے، ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع اور تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما۔ یا اللہ اپنی غیبی مدد کو شامل حال فرما، دار القرآن کا قیام بھی آسان فرما۔ یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے، قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما۔ یا اللہ اس کے مغربی سمت کے
مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ہر رکاوٹ سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں اور جو بھی خادمین ہیں خدمت کرنے والے، اے اللہ غیب کے خزانوں سے انہیں عطا فرما، دنیا آخرت کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرا گھر آباد کرنے والے ہیں، یا اللہ اس کے لیے کوشش کرنے والے، یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا